السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ابھی ہم ڈی آئی سی ڈس آرڈر پڑھیں گے جو کہ بلڈ کے ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈسمینیٹڈ انٹراویسکولر کوگولیشن ہوتی ہے کہ جب ایب نارمل پروڈکشن آف دا کوگولیٹن فیکٹر ہو جاتی ہے اور بلڈ جو ہے بار بار کوگولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈس آرڈر بہت زیادہ عام ہے اور اسی طریقے سے یہ ہم پڑھوائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کانسیپٹ کو جو ہے کلیئر کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کمیونٹی انگلش رحمت پہ نہیں ہوں تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والے میڈیکل انفارمیٹو ڈیزیز اور اچھی ویڈیو کو آپ تک ضرور بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو سبسکرائب کیجئے۔ تو آتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی آئی سی کیا ہے، تو اٹ از اے پیتھولوجیکل پروسیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کریکٹرائز بائی دا وائڈ اسپریڈ ایکٹیویشن آف دا کلوٹنگ کوکسائڈ دیٹ ریزلٹ ان دا فارمیشن آف دا بلڈ کلوٹ ان دا بلڈ ویسل، ٹھیک ہے۔ تو جو بلڈ ویسل میں تھرو آؤٹ دا باڈی ایک زیادہ ایکٹیویشن ہو جائے کلوٹنگ فیکٹر کے، تو پھر اس کو ہم ڈی آئی سی مطلب ڈسیمینیٹڈ انٹراویسکولر کوگولیشنز، ٹھیک ہے۔ تو یہ نارمل کنڈیشن ہے، پیتھولوجیکلی مطلب ڈیزیز کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ تھرو آؤٹ دا باڈی یہ جو کلاٹ ہوتی ہے وہ ریوالو ہوتی ہے، تو اس ریوالو ہونے کی وجہ سے یہ مختلف قسم مسئلے جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دس لیڈ ٹو دا کمپرومائز آف ٹیشو بلڈ فلو اینڈ کین الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ملٹیپل آرگن ڈیمیج۔ تو آپ یہ تو لازمی بات ہے نا کہ جب ایک آرگن تک بلڈ وغیرہ یہ بلاک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسکیمک کنڈیشن میں اور ہائپوکسک کنڈیشن میں چلا جاتے ہیں، تو اس کو یہ کنڈیشن بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ آرگن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ In addition, as the coagulation process consumes clotting factor and platelets, normal clotting is disturbed and severe bleeding can occur from various sides. دیکھیے نارمل جو کلاٹنگ فیکٹر بناتا نا پلیٹلیٹس وغیرہ یہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کلاٹنگ فیکٹر کنزیوم ہو جاتی ہے اس پروسیس کو، اور نارمل جو کلاٹنگ تھا وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیویئر بلیڈنگ جو ہے اکر ہو جاتی ہے اس سائڈ سے جہاں پہ کٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کلاٹنگ نہیں بناتی، ٹھیک ہے۔ تو ڈی آئی سی ایک الگ ایکٹیویٹی یہی ہے کہ اس میں زیادہ ایکٹیویشن آپ تک کوگولیٹن فیکٹر ہو جاتی ہے، لیکن وہ ان سائڈ دا سرکولیشن سسٹم کی بات ہے کہ وہ کلاٹ بن جاتی ہے، لیکن جب وہ کٹ وغیرہ لگ جاتی ہے اور ایک پرسن ڈی آئی سی کنڈیشن میں ہے، ڈسیمینیٹڈ انٹراویسکولر جو ہے وہ کوگولیشن میں ہے، تو اس کی بلڈ کی کلاٹنگ پر وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اندر ہوتی ہے کوگولیشن، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھر اس کی بلیڈنگ نہیں روکتی۔ ڈی آئی سی ڈز ناٹ اکر بائی اٹ سیلف بٹ اونلی ایز اے کمپلیکیٹنگ فیکٹر فرام اندر انڈرلائننگ کنڈیشن یوزلی ان دوز ود دا کریٹیکل۔ اگر ایک پرسن کریٹیکل مطلب ایلنس میں ہو تو اس کو جو ہے یہ ایک فیکٹر ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی آئی سی اکر ہوتی ہے۔ ڈی آئی سی خود جو ہے وہ ڈائریکٹلی اکر نہیں ہوتی، وہ دوسرے ڈیزیز کی وجہ سے اکر ہوتی ہے۔ کاز جو ہے اس کی کیا ہے کہ ڈی آئی سی اکر دا فالوئنگ کنڈیشن، مطلب جو سالڈ ٹیومر ہوتی ہے یا بلڈ کینسر وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر کوگولیشن جو پروٹین ہے یہ پروڈکشن ہو سکتی ہے، پھر اس کی جو ویسکولر ایب نارملٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ٹراما کی وجہ سے برن وغیرہ ہو گیا یا کوئی بھی انجری ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس انجری کی جگہ سے ہی کلاٹنگ فیکٹر زیادہ پروڈکشن ہو سکتی ہے، ابسٹرکٹیو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہیمولائسس مطلب بلڈ کی جو ہے پھر لائسس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی جو نارمل بلڈ کی کلاٹنگ تھی وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس سپلٹنگ سے اور جو کلاٹنگ فیکٹر ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ڈس ای آئی سی کنڈیشن اکر ہوتی ہے۔ تو میلیگننٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایتھولوجی جو ہے ہمارے پاس ڈی آئی سی از ناٹ پرائمری ڈیزیز، ٹھیک ہے، تو یہ پرائمری ڈیزیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ اٹ از اے ڈس آرڈر سیکنڈری ٹو نیومیریس ٹرائگرنگ ایونٹ سچ ایز سیریس النس، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ خود بخود نہیں آتی، یہ دوسرے ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے یہ ڈی آئی سی کنڈیشن لگتے ہیں، سمجھ گئے اسٹوڈنٹس؟ تو یہ نہیں آپ نے ایکسکیوز کے لیے یاد رکھے کہ ڈی آئی سی سیکنڈری جو ہے کیا ہے، ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔
Several disease state may lead to the development of DIC. Generally جو ہے via one or the following two pathway کو فالو کرتا ہے. مطلب ایک systemic inflammatory response leading to activation of the cytokinin network and subsequent activation of the coagulation such as sepsis and major trauma. دیکھیں ایک یہی ہے کہ اگر sepsis ہوا یا میجر ٹراما وغیرہ ہوا, ٹھیک ہے, برن وغیرہ انجری ہوا, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس جگہ سے بہت زیادہ امپلیمنٹری رسپانس سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس امپلیمنٹری رسپانس جو سائٹوکائنن ہے اس نیٹ ورک جو ہے پھر کیا ہوتے ہیں, مختلف قسم کے کوگولیشن فیکٹر کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں. تو اس ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر یہ ڈی آئی سی کنڈیشن اکر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کازز بتایا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر کہ ریلیز سیکنڈ نمبر ہے ریلیز ایکسپوجر ٹو پرو کوگولیٹن material into the bloodstream. ٹھیک ہے, in cancer, crush, brain injury or obstructive case in some situation, for example major trauma, both pathway may be present. دیکھیں تو یہ دونوں pathway present ہوتی ہے, لیکن اگر کیا ہو جاتی ہے کہ ریلیز جب آپ ایک چیز کو ایکسپوز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کینسر وغیرہ یہ چیزیں لگ جاتی ہے, تو یہ ایکسپوجر ہوتی ہے کس چیز کو, زیادہ پرو کوگولیٹنگ میٹیریل پروڈکشن ہونے تک, ٹھیک ہے, تاکہ بلڈ میں آ جاتی ہے اور پھر آپ کو ڈی آئی سی کنڈیشن اکر ہوتی ہے. پھر جو پی آئی چارٹ ہوتے ہیں مطلب ڈی آئی سی کا, ٹھیک ہے, تو انفیکشیس کی جو ریشو ہے وہ 31% سے لے کے 43% ہے. ٹھیک ہے, کینسر جو ہے وہ ہمارا 24% سے لے کے 34% ہے, اور جو ابسٹرکٹیو کمپلیکیشن ہوتے ہیں نا تو 4 سے لے کے 12 تک ہوتی ہے پرسنٹیج میں. ٹھیک ہے, اور سیویئر انجری جو ہے 1 سے 5% تک ہوتی ہے. سسٹمک ڈیزیز بھی اکر ہوتی ہے. تو آئی ڈی جو ہوتی ہے, سمجھ گئے, کینسر وغیرہ, اور او ٹی او سی مطلب جو ہے کہ obstructive complications, اور ایس ٹی جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ جو سیویئر ٹیشو انجری وغیرہ اور سسٹمک ڈیزیز. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سو جب سے زیادہ جو ہے وہ ڈی آئی سی کنڈیشن اکر ہوتی ہے انفیکشیس ڈیزیز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جو کہ پہلے سے باڈی میں ہوا ہوتی ہے. سمجھ گئے. پیتھوفیزیالوجی آف ڈی آئی سی مطلب ڈسمینیٹڈ انٹراویسکولر جو کوگولیشن ہوتی ہے, تو when someone is injury protein in the blood that form blood clot travel into the injury site and help to stop bleeding. ٹھیک ہے, تو نارملی تو یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی انجری لگ جاتی ہے تو کلاٹنگ فیکٹر بنا دیتی ہے باڈی, اور اس سائٹ آف انفیکشن پہ چلا جاتی ہے بلیڈنگ کی طرف پہ, اور پھر وہ کلاٹ سٹاپ کرا لیتے ہیں. In DIC, these protein become abnormally active throughout the body. تو یہ abnormally جب throughout the body میں پروٹین ایکٹیو ہو جاتی ہے, تو this may be due to the inflammation, infection and cancer. کی یہ 3 کنڈیشن میں جو ہے abnormal production ہو سکتی ہے, اور پھر ڈی آئی سی کنڈیشن اکر ہوتی ہے. تو سائن سمٹم اس کی یہی ہے کہ ملٹیپل آرگن فیلئر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بلاکیج وغیرہ سٹارٹ کراتے ہیں, اور ڈیکریز پلیٹلیس لیول ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پھر اس کی جو کام ہے وہ ختم کرا دیتی ہے. بلڈ کلاٹ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈراپ انٹو بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بلڈ کی ویسل میں کوگولیشن سٹارٹ کرا دیتی ہے, کلاٹ بنانا سٹارٹ کرا دیتی ہے. بلیڈنگ پاسبلی فرام دا ملٹیپل سائٹ ان دا باڈی, مختلف قسم کے سائٹ سے جو ہے وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہونا کی چانسز ہوتی ہے. پیور اور بخار وغیرہ لگ سکتی ہے, اور رینل فیلئر یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلینکل مینیفیسٹیشن آف دا ڈی آئی سی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف قسم کے انجری ہے. ٹھیک ہے, سمٹمز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ سمٹم سائن ہوتی ہے. تو کلینکل فائنڈنگ کے لیے ہم ملٹیپل بلیڈنگ سائٹس کو چیک کرنا ہوں گے. ایکومیسس ہوتی ہے آف سکن میوکس ممبرین, مطلب جو بلڈ کی پولز ہوتی ہے نا, اس کو چیک کرنا ہے کہ بلڈ کی پول وغیرہ تو نہیں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اندر سے بلڈ تو کلاٹ نہیں ہو رہا ہے. یا ویزرل ہیمریج ہوتی ہے تو یہ بھی چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا اسکیمک ٹیشو جو ہے وہ بھی چیک کرنا ہے. تو یہ نیکروسز آف دا ٹوائز ہو جاتی ہے. تو یہ نیکروسز کی مختلف قسم کے ٹائپس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ اس کو بلڈ کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے,
پھر لیبارٹری ڈائگنوسس کے لیے جو ہے ہم تھرمبوسائٹوپینیا کی لیول چیک کریں گے. تو تھرمبوسائٹوپینیا جو پلیٹلیس کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ لیس دین جب 1,00,000 تک ہوتی ہے تو ریپیڈلی ڈکلائن ہو جاتی ہے اس کی مقدار. پرولانگ جو کلاٹنگ ٹائم جو ہوتی ہے اس کی جو کیا ہوتی ہے کہ مطلب یہ جو کلاٹنگ ٹائم ہوتی ہے تو اس کو خراب کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے، جو پروتھرمبن ایکٹیویشن ٹائم یا اس کی جو کوگولیشن ٹائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پریزنس آف فائبرین کا ڈیگریڈیشن پروڈیوس اور پازیٹیو ڈی ڈائمر. ٹھیک ہے، اینڈ لو لیول آف دا کوگولیشن انہیبیٹر، اور اس کی جو انہیبیٹر ہوتی ہے تو وہ لو لیول پہ کوگولیشن سٹارٹ کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اے ہے 80 مطلب جو 3 ہے، اور اینٹیجن اور اسی طریقے سے جو پروٹین سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف قسم کے فیکٹرز. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جو اینٹی تھرمبن 3 کی جو مطلب یہ تو نیچرل اینٹی کاگولنٹ ہے، تو یہ اینٹی کاگولنٹ جو ہے وہ پھر پروڈیوس ہوتی ہے اور کاگولیشن کو کیا کرا دیتے ہیں اور بھی زیادہ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پروٹین سی جو اے بھی ہمارے پاس ایک پروٹین ہے جو کہ کاگولیشن کی میں ہیلپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو اینٹی تھرمبن 3 ہے تو یہ کاگولیشن کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بنا دیتی ہے، اور پھر جو کاگولیشن ہوتی ہے وہ نہیں پرفارم ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھا ہے کہ اینٹی تھرمبن 3 انہیبیٹری کنڈیشن ہے ایک کس چیز کی، جو کاگولیشن بنتی ہے باڈی میں، پھر اس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانا ہے. پھر جو سی پروٹین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پوٹاشیم ڈیپینڈنٹ انزائم ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، پروٹین کی کاگولیشن جو ہے وہ بننا ناممکن ہو جاتی ہے. لو لیول آف دا کاگولیشن فیکٹر جو ہے اس کی یہ تمام کے تمام کاگولیشن فیکٹر ہے لیکن وہ لو ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ مطلب کوئی بھی مسئلہ جو ہے کاز نہیں کراتا. ٹھیک ہے، یہ اس کی لو کنڈیشن ہوتی ہے، یہ اس کی. ٹھیک ہے، یہ کاگولیشن فیکٹرز ہے. لو لیول آف دا کاگولیشن فیکٹرز مین فیکٹر 5 8 10 13. ٹھیک ہے، تو اس کی کمی ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ نارمل ہمارے باڈی کی جو کلاٹ تو نہیں بنتی، لیکن جو ایکسٹرا فارمیشن ہوئے نا تو پھر اس کی بلڈ کلاٹ فارمیشن ہو سکتی ہے. فائبرینوجن لیول ناٹ یوزفل ڈائگنوسٹکلی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا، تو یہ کمپلیکیشن ہے ہمارے پاس کی. ٹھیک ہے، تو سیویئر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اسٹروک ہو سکتی ہے، یعنی اسکیمیا آف ایکسٹریمیٹی آرگنس بھی ہو سکتی ہے. اس کی جو نرسنگ انٹرونشن ہے تو ایڈمنسٹر اینٹی پائریٹک ڈرگس. ٹھیک ہے، جو پائریٹکس کے لیے ہم دیتے ہیں، مطلب پیور وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے، اپلائی کول اسپونجنگ دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کنڈیشن میں پیور زیادہ ہوتی ہے. امپروو دا ہائیجینک کنڈیشن آف دا باڈی، زیادہ ہائیجینک کنڈیشن کو پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس کنڈیشن میں، DIC میں. پھر یوز آل میئر ٹو پریونٹ انفیکشنز. ٹھیک ہے، جو انفیکشن کو بچانے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے میئرمنٹ کروانا ہے. پھر اپلائی میسج تھراپی ٹو پروموٹ بلڈ سرکولیشن ان کیس آف دا تھرمبوسس. ٹھیک ہے، تو اپلائی جو ہے مساج تھراپی وغیرہ کروانا ہے تاکہ کوئی بھی تھرمبوسس وغیرہ بلڈ میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے، پرووائڈ فل سپورٹ ٹو دا پیشنٹ، سپورٹ دینا ہے پیشنٹ کو فل. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس جو DIC ڈسوسیٹڈ انٹراوینس انٹراواسکولر جو کوگولیشن ہوتی ہے، یہ ایک ڈسارڈرس ہیں. تو یہ آپ جو ہے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیکچر ہمت پہ نہیں ہو تو سبسکرائب